أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، تم ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اس کی جنس سے جوڑا پیدا کیا، اور اس نے پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ تو تم اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تساءلون بھی، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، اور ڈرو تم، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے ڈرو تم، پہلے بات پر یہ پہلی بات پر ہے واتقوا اللہ، ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر خوب نگہبان ہے۔ آج یہ جو سورہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام سورہ نساء ہے، اور یہ سورت آل عمران کے بعد ہے۔ جہاں آل عمران کی سورت ختم ہوئی ہے، اس کی آخری آیت کو اگر ہم پڑھ کر آئے ہیں تو اس میں بھی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور مستعد یعنی مورچہ بند رہو، تیار رہو، اور اللہ سے ڈرو۔ آخر میں یہ ہے اللہ سے ڈرو، اور اس صورت کا آغاز بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے سے ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، جوڑ پایا جاتا ہے کہ اس کا جو صورت ختم ہوئی ہے اس کے لفظ بھی یہی آخری اتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور یہاں جس کا آغاز ہو رہا ہے صورت کا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ صورت کریمہ میں ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا حسب نسب کہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان کی جنس سے اللہ نے جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر ان دونوں سے آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پھیلایا، نسل انسانی کو پھیلایا۔ تو اس صورت کریمہ میں پہلے یہ بات انسان کو یاد دلائی گئی ہے کہ عرب و عجم ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی شخص بھی ہے، وہ آدم و حوا کی اولاد ہے۔ پھر ان میں تفریق کیوں ہے؟ ذات پات کی تفریق پہچان کے لیے ہے، برتری کے لیے نہیں ہے، کسی طور پر بھی برتری کے لیے نہیں ہے ذات پات۔ تو بات یہ اس طرح ہے۔ پھر اس صورت کریمہ میں انسان کو یاد دلا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا نام، اللہ کی ذات، اور ایک رحم کا رشتہ۔ رحم کا رشتہ یعنی آپس میں جو ہماری رشتہ داری ہے۔ اللہ کے نام کے بعد، ذات کے بعد رشتہ داری، رشتہ جو ہے رحم کا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان دونوں چیزوں سے ہی
سوال کرتے ہو، ایک تو کسی کو اگر کوئی حق نہیں ملتا تو بالآخر تھک کر کے وہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے حق دو اپنا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار کسی کو حق نہیں دیتا تو اس سے کہتا ہے کہ بھئی میری ماں جائے ہو، یا رشتے کا خیال کرو ہم ایک رشتے سے۔ تو رشتہ جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں جو رشتے کو جوڑتا ہے، اور قطع رحمی کہتے ہیں جو رشتے کو توڑتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے وہ مجھ سے جڑ جائے گا میری رحمت سے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ میری رحمت سے کٹ جائے گا۔ پھر اس صورت کریمہ میں یتیموں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بیواؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ شادیوں کے تعداد پر ایک حد مقرر کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم اگر تمہاری سرپرستی میں ہوں تو اگر وہ مال تمہارے پاس ہے تو ان کو تب تک نہ دو جب تک وہ اس صلاحیت کے قابل نہ ہو جائے کہ اپنے مال کو استعمال کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ کریمہ میں عورتوں کے وراثت کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے بھی ہیں۔ کسی زمانے میں عورتوں کا وراثت میں حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن میں باقاعدہ اس کے لیے صورت یاد نازل ہوئی ہے کہ ایک سربراہ خاندان کے وفات کے بعد اس کے لڑکوں کو کتنا ملے گا، لڑکیوں کو کتنا ملے گا، اس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حرام ہے عورت نکاح کے لحاظ سے ان کا تذکرہ بھی صورت کریمہ میں، اور اسی صورت کریمہ میں پھر منافقین کو تنبیہ بھی ہے، اہل کتاب کی بات بھی کی گئی ہے۔ تو یہ صورت بھی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں زندگی کے اہم مسائل بیان کیے گئے۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ آدم و حوا سے انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہ تفریق ختم کر دی قرآن نے ذات پات کی۔ ذاتیں جو ہیں وہ پہچان کے لیے ہیں صرف۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں آدمی کو کبھی اپنی انا کو ختم کرنا بھی ہوتا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہوتا ہے، تب معاملہ سلجھتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، یہ صورت کریمہ اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ تم یتیموں کو ان کے مال دو، اور تم نہ بدلو ناپاک کو پاک کے بدلے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابتدائی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ جنگ جہاد وغیرہ کے معاملے زیادہ چلتے تھے، اور بہت سارے مرد جو ہے وہ شہید ہو جاتے تھے، تو عورتیں رہ جاتی تھی یا ان کے بچے رہ جاتے تھے یتیم۔ تو یتیم کے جب زیادہ یتیم ہو گئے تو ان کے جو چچا وغیرہ تایا یا دوسرے رشتہ دار تھے وہ ان کو پالتے تھے۔ پھر ان کی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کسی یتیم کی ماں خوبصورت ہے تو اسے شادی کر لیتے تھے،
تاکہ وہ بچوں کو بھی اچھی طرح سے پالے، یا ان کے ماں پاس مال و دولت ہوتا تھا تو وہ اس طریقے سے ان سے نکاح کرتے تھے تاکہ یتیموں کی پرورش آسان ہو۔ پھر بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال اگر ان کے پاس زیادہ ہو تو کبھی ان کا مال آپس میں اپنے مال میں گڑ مڑ کر کے ان کو اچھا مال خود لے لیتے تھے اور باقی مال ان کو دے دیتے۔ تو اسی طرح اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اور ان کو ردی خراب مال دینا اور اپنے لیے پسند کرنا، اس سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، تو تم نکاح کرو ان سے جو جائز ہو تمہارے لیے، عورتوں میں سے دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا تم انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح کرو ایک ہی سے، یا جو جس کے تم مالک ہو، یا جو تمہاری ہاتھ کی ملکیت میں ہے، تمہارے یہ ہے وہ لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ مطلب کیا آیت کا مطلب ہے کہ اگر یتیم عورتوں یا ماں بچوں کے معاملے میں تمہیں ڈر ہو کہ کس طرح معاملہ ہوگا، تو تم جو تمہارے لیے جائز ہو خوشی سے تم ان سے نکاح کرو، ایک دو تین چار تک، ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف لگے کہ میں شاید انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، ایک ہی نکاح کافی۔ تو انصاف نہ کر سکنے کا ڈر ہو تو ایک ہی کافی، تو ایک پر اکتفا کرو۔ یہ بہتر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، اس سے ایک پر اکتفا کرو۔ یہ بھی اسلام میں پروویژن ہے نا، ایک عورت ہی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرے۔ باقی یہ ہے کہ یتیم عورتوں اور بچوں کے حوالے سے یہ کفالت کا سسٹم اسلام نے رکھا ہے کہ یتیم بچے یا بچیاں زیادہ ہوں اور ان کی مائیں بھی ہوں تو تم ان سے نکاح کر لو تاکہ وہ مائیں ان یتیم بچوں کی زیادہ بہتر پرورش کر سکیں گی۔ پہلے کفالت کا حکم ہے کہ تمہیں ڈر ہو کہ ان کی کفالت پوری نہیں کر سکوں گا میں تنہا، تو ان کی ماؤں سے نکاح کرو، تو وہ تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں بن کے آئیں گی تو اپنے بچوں کی زیادہ بہتر پرورش کر سکیں گی، یتیم بچوں کی۔ اور یہ تمہارا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا، تمہارے قربانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں دو تین چار بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک بیوی کافی۔ مال کا حساب کرنا ہے ان کے، نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر خوشحال ہے تو اس کو شریعت نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ان کا مال استعمال نہ کرے، اپنا مال استعمال کرے ان کے فرض۔ اگر وہ خوشحال نہیں ہے، غریب آدمی ہے اور ان بچوں کی یا عورتوں کی ملکیت و جائیداد ہے تو اس میں سے اتنا حق لے سکتا ہے جتنا حق جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔
پھر اس کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھائی یہاں بھی آئے گا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے کاروبار کرو تو بھی یہ تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نکاح دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کے جو یتیم بچوں کی ماؤں سے یا یتیم لڑکیاں ان سے ہے یا کامن بھی ہے؟ یہ پہلی بات تو ان سے ہے لیکن یہاں پر کامن بات ہے ما طاب لکم من النساء، جہاں لفظ جو آیا ہے نا، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ یتیموں کے لیے کنڈیشنل نہیں ہے۔ ضروری کہ پہلے یتیم ہو یا بیوہ ہو تبھی کرے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بتا دیا، اور پھر معاشرتی طور پر دوسروں کے لیے بھی ایک دروازہ کھل گیا اس سے کہ وہ بھی 2-3 عورتیں نکاح میں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام سے پہلے 10 عورتیں نکاح میں لاتے تھے لوگ، 15 عورتیں نکاح میں لاتے تھے، پھر اسلام نے اس کو آ کر کے محدود کر دیا 4 تک۔ اس میں بھی کنڈیشن لگائی کہ اگر انصاف نہ کرنے کا، انصاف کا ڈر ہو تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ جس وقت یہ مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ تفاصیل میں ہے کہ اس وقت کی شادی سے بہت زیادہ ہو رہی تھی، بچے بھی یتیم زیادہ ہو رہے تھے، بیوائیں بھی زیادہ ہو رہی تھی، اگر کوانٹٹی بہت زیادہ ہو جائے تو 4 تک ہی محدود ہے، 4 سے بھی آگے؟ نہیں، قرآن کا حکم 4 تک ہے، پھر آگے نہیں، آگے ہوگا جب ایک کو طلاق دے پھر دوسری کرے۔ بات تو وہی ہوگی، اگر وہ حالت میں آ رہی ہے کسی کی، وہ 4 تک وہ کروا سکتا ہے تو انصاف کر سکتا ہے، 5ویں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، 5ویں 6ٹھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، 4 کے بعد پھر اسٹیٹ کا بھی تو ایک کام ہوتا ہے نا، دوسری حرام۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، تم 2 عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، صدقات نہ کے آئے ان کے مہر، نہلا مانا خوشی سے، خوش دلی سے، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں کچھ اس میں سے دل سے، تو تم کھاؤ اسے مبارک مزے سے۔ پہلی بات تو اس آیت میں یہ بتائیے کہ عورتوں کو ان کے مہر دو، اس میں لے تو لال کی بات نہیں ہو کہ لکھوا لیتے ہیں بعد میں دیں گے نہیں دیں گے، اتنا لکھوا دیتے ہیں، لینا دینا کیا۔ ہاں، پھر اگر وہ راضی ہو جائے تم سے کسی چیز میں 50,000 میں 25,000 میں چھوڑ دیتی ہوں، دل سے، مجبور نہ کرو اس کو، کوئی اشارے کنائے سے بھی اس سے واپس لینے کی کوشش نہیں کرو، پھر وہ دل سے اگر راضی ہو کر تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہے اس میں سے، تو تم اسے رچتا بچتا کھا لو، یعنی خوشی خوشی اسے کھا لو، استعمال کر لو۔ اگر وہ خوشی سے کراتی ہے تو کرا تو عمرہ، یا ویسے بھی مطلب وہ اس کی مالک ہے نا، تو اب اس کی مرضی ہے، جتنا دے تو خوشی سے دے۔ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نہ تو مجبور کر سکتا ہے، نہ اشارے کنائے کر کے اس سے معافی لے سکتا ہے، یہ بھی مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ عورت جو اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے، پلتی بڑھتی ہے، اس کو اپنے گھر سے کتنی انسیت ہوتی ہے، اس سے علیحدہ ہو کر کے جب وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس کے پاس اپنا جیب خرچ ہو، اپنا جیب خرچ اس کے پاس ہو، یہ اس کی عزت کی بات ہے، یہ اس کے عزت کی بات ہے
اعزاز ہے کہ شادی کی رات یا اس سے دوسرے دن تیسرے دن بھی اس کو احساس ہو کہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے. ایک بار مہر دے رہے ہیں، مہر تو ایک ہی بار دینا ہے. نان نفقہ، نان نفقہ علیحدہ چیز ہے. پھر اس کے بعد نان نفقہ شروع ہو جائے. شروع ساتھ ہی ہو جاتا ہے، وہ تو علیحدہ چیز ہے. معصیت نہیں ہوتی اس طرح کہ جیسے عورتوں کو بھیجا جاتا تھا پیسے دے کر، کسی کا جیسے ان کے پاس عورت نے کو پیسے دیا اور لوٹی نے خرید لی یا عورت دے دی سے، اور یہ لوٹی والا سسٹم تھا، یہ اس سے ملتا جلتا نہیں بنتا. یہ کون سا؟ یہ مہر والا سسٹم عورتوں کی خریداری ہوتی ہے. عورتوں کے لیے نہیں 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 نہیں، عورت لے لی. یہ تو نکاح کا اعزاز ہے، نکاح کا. یعنی یہ اس والے سسٹم سے ہٹ کے ایک بات ہے. وہ خریداری علیحدہ چیز ہے. مالک بن جاتے تھے وہ، کیا اس رواج کو ختم کرنا تھا؟ نہیں نہیں، خریداری، عورتوں کی خریداری رواج کو ختم کرنے کے لیے. حق مہر جو ہے وہ عورت کا اعزاز ہے کہ اب وہ اپنے گھر سے چلی ہے دوسرے کے گھر میں تو اس کے پاس ایک کانفیڈینس ہونا چاہیے اپنے پیسوں کے اعتبار سے. جاتے ہی وہ شوہر سے پیسے نہ مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، تو اس کی عزت ہے. یہ اب ایک سوال ہو، مہر کب سے؟ یہ امت محمدیہ میں ہے یا پہلے سے؟ پہلے سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا وقت کا بھی تھا. مہر تو پہلے سے ہی تھا، نکاح کا مہر پہلے سے. مہر کیا چیز ہے؟ کیا ویسا ہی ہے؟ کرنسی ہے؟ نہیں، کوئی مکان، زمین؟ بدلہ ہے، معاوضہ ہے. کوئی جانور بھی دے سکتے ہیں، سونا بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں. ایک صحابی نے سکھانے کی اور چیز تھی نہیں اس کے پاس، اس کے پاس اور کوئی چیز تھی. ہمارے عام طور پہ مہر آج کے دور میں اگر 50,000 ہے تو بھی کم ہے، لاکھ روپے ہے تو بھی کم ہے، 5 لاکھ بھی دے دے تو بھی کم ہے. پھر یہ کیا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے شریعت کے دیکھیں، مہر جو ہے شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے کسی کا. آپ کے جو رواج ہیں گھر کے، خاندان کے، جو اس کے مطابق مہر ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ مہر کو آسان بھی کیا جائے، اتنا غالی مہر بھی نہ ہو کہ جو آدمی ادا نہ کر سکے، اور اتنا معمولی بھی نہ ہو کہ جو جیب خرچ بھی نہ ہو سکے اس سے. جو جیسے زکوٰۃ کا نصاب 750 کمائے 52 تولہ چاندی، اس طرح یہ ہے تو کوئی نصاب نہیں کوئی نصاب. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا. بھائی موٹی موٹی باتوں کو بس سمجھو، اس کے جتنا قرید کرو گے تو یا تو تم شک میں پڑ جاؤ گے یا کوئی اور چیز سامنے آ جائے گی.